السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ پچھلی چند آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت سود کی حرمت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اس کا جو سزا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، دنیا میں اس کا جو عذاب ہے، اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی چند باتیں میں نے آپ کے گوشگوار کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس لعنت سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر منی کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس کے بعد آپ چند روز، کچھ لوگ اسے 31 دن کہتے ہیں اور کچھ 9 دن کہتے ہیں، کہ اس آیت کی نزول کے بعد جو ہے آپ چند دن زندہ رہے، یعنی نزول کے اعتبار سے اس کو بعض مفسرین آخری آیت جو ہے وہ گردانتے ہیں کہ یہ آخری آیت تھی۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا، ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ رب العزت یہ فرمان جاری فرما رہے ہیں، واتقوا یومن، اس دن سے ڈر جاؤ، ترجعون، جب تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ الی اللہ، اللہ کی طرف۔ دیکھیں قیامت کا یہاں اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ واپس اپنی طرف لوٹائے گا، لوٹ کر تم اللہ کی طرف آؤ گے۔ اس دن ڈر جاؤ کہ اس دن تمہارے تمام اعمال جو ہیں وہ ایک رجسٹر کی شکل میں، ریکارڈ کی شکل میں تمہارے سامنے ہوں گے۔ دیکھ لو اس دن پھر اسی پہ ہی فیصلے ہوں گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جو انسان ہے نا، جو اس نے کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو اس نے کمایا ہے اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا کیا ہے، نیک کام کیے ہیں، اچھا اور نیک بدلہ ملے گا۔ برا کیا ہے، اس کی سزا ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کہ جو تم نے کمایا ہے نا، جو تم نے کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں۔ اور ایک اور آیت نمبر 48 سورۃ بقرہ کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کہ جس دن نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، کوئی چیز کسی کے، وَلَا يُقْبَلُ، اور نہ قبول کیا جائے گا، مِنْہَا شفاعت، نہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی شفاعت، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْہَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سوائے عدل کے کچھ نہیں ہوگا، یعنی تمہیں اور کوئی مدد کسی قسم کی نہیں ملے گی، کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، کوئی سفارش نہیں قبول ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم نے کمایا، جو تم نے کیا، اسی کا ہی بدلہ ملے گا۔ اور پھر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں جو اللہ رب العزت کا اس سے بالکل ملتا جلتا تھوڑا سا فرق ہے، اس میں یہ بیان فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، لوگو ڈرو اس دن سے جب تم کوئی بھی کسی شخص سے
کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منہا، اور نہ اس سے کچھ ہدیہ یا کوئی چیز قبول کی جائے گی، عدل سوائے عدل کے، یعنی عدل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تنفع شفاعت، کسی کی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ اب یہاں ہم اتراتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، لیکن ہمارے اعمال بھی تو اس جیسے ہوں، ہمارے کرتوت بھی تو اس جیسے ہوں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کریں، ہر حکم پہ مقابلہ بازی کریں، حکم عدولی کریں، اپنی مرضی کریں، دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے حکم کو بھی نظر انداز کریں، نبی پاک کے حکم کو بھی نظر انداز کریں، اور پھر جتنی توقع رکھیں۔ دیکھیں بھلائی، ہم بھلائی کریں گے تو بھلائی کا بدلہ ہوگا نا، نیکی کریں گے تو نیکی کا بدلہ ہوگا۔ دیکھیں جو بچہ جب امتحان دیتا ہے، اگر اس کے نمبر، اگر پاس مارک فرض کریں 33% ہے، تو جو بچہ 30 نمبر، 31 نمبر، 29 نمبر پہ چلا جائے، ممتحن اس کو کچھ رعایتی نمبر دے کر پاس کر دیتا ہے، چلو بھئی یار یہ 2-4 نمبر دے کر، اور یہ اصول اور ضابطہ بھی ہے۔ اسی طرح جس بچے کے نمبر ہی 0 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 5-4% ہے میرا مطلب ہے، تو اس کو کون پاس کرے گا؟ پاگل ہے وہ ممتحن، ایگزامینر جو 5 نمبر والوں کو پاس کر دے؟ اس کو رعایت دی جاتی ہے جس نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کی طرف آئیں گے، تو اللہ بھی ہمارے ساتھ رعایت فرمائیں گے۔ جب ہم اللہ کے بعد مقابلہ کریں گے، اللہ کے حکموں کے حکم عدولی کریں گے، ہر بات ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات تو ہم نے کوئی مانی نہیں، اس کا کہنا تو مانتے نہیں، اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانتے، اس پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن ہمیں گلے لگا لیں گے؟ ٹھیک ہے وہ رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اپنے کرتوتوں کی طرف بھی تو دیکھیں نا، اپنی طرف، اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیں نا، کہ ہم کس منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھے ہوئے ہیں، کہ کیسے ہم خواہش اور تمنا کر سکتے ہیں جبکہ ہم نے نبی پاک اللہ کے حکم کا ماننے کی کوشش ہی نہیں۔ ہاں کوشش کریں، اپنے تئیں کوشش کریں، پوری کوشش کریں، اور اس میں یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ دنیاوی کاموں میں الجھ کر یہ مت سوچیے گا کہ ہم دنیاوی کاموں میں الجھے رہے اور ہم نماز نہیں پڑھ سکے، دنیاوی کاموں میں الجھ رہے ہم زکوٰۃ نہیں اور نیکی کے کام نہیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ جو دنیاوی کام ہے ان کو ہم کام سمجھتے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا کام ہے اس کو ہم کام ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی ہماری عقل بھی تو دیکھیے نا، ہماری سوچ بھی جو ہماری دنیاوی کام ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہے، ہماری مجبوری ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کام بتایا، فرمایا، حکم دیا، اس کو ہم کام بھی نہیں سمجھتے۔ اتنی ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے رزق کا وعدہ خود لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں رزق دوں گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جب کہ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ بس تمہیں جنت دے دو، اللہ نے کہا اعمال اچھے کرو گے تو پھر تمہیں رعایت ہو سکتی ہے، اللہ رعایت کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن ہمیں قدم تو بڑھانا چاہیے نا، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف ہمیں اپنا قدم تو بڑھانا چاہیے نا۔ ہم چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، نبی پاک پر درود بھیجیں، یہ تو ہمیں کوئی نہیں روکتا، ہم کام کر رہے ہیں، ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہم زبان سے نبی پاک پر درود بھیجتے رہیں، جی نماز کا وقت ہوا 5 منٹ نکالیں، 10 منٹ نکالیں، نماز پڑھیں، پھر اپنا کام شروع کر دیں، کس نے روکا ہے؟ اس 5 ویسے ہم بیٹھ کر دم نہیں لیتے، سانس نہیں لیتے، روکتے نہیں، کام 24 گھنٹے کرتے ہیں، اس کام کو آگے پیچھے کر کے نماز پڑھ لیں، اللہ کی طرف آئیں، بھلائی کے کام کریں، نیکی کا کام کریں، نیکی کا حکم دیں، اچھائی کا حکم دیں، اچھائی اور بھلائی کے کاموں کی طرف آئیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے کریں، اور حرام سے بچیں، کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کو گالی نہ دیں، یہ تو کام کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہمارے ہیں۔ تو جب ہم یہ سارے کام کوشش کریں گے تو تھوڑی تھوڑی نیکیاں مل کر ہمارے جو ہے سرمایہ بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔